وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم واللہ یعطی. یہ اللہ جل شانہ کا بے پایا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ سب کو علم دین کی خدمت کے لیے، اس کے حصول کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے. مجھے اس موضوع پر بات کرنی ہے کہ آج کل بطور خاص مدارس کے طلباء، اور مدارس کے طلباء سے مراد ہیں وہ طلباء جو حفظ اور عربی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حفظ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حافظ بننے کی کوشش میں، عربی یعنی شعبہ عالمیت میں پڑھ رہے ہیں عالم بننے کے لیے. باقی جو طلباء مکتب میں پڑھتے ہیں، اسلامک اسکولوں میں پڑھتے ہیں، درجات کی ترتیب کے اعتبار سے اس میں تو سب کو تعلیم حاصل کرنا ہے. جسے ڈاکٹر بننا ہے اسے بھی، جسے انجینئر بننا ہے اسے بھی، وکیل بننا ہو، بیرسٹر بننا ہو، سیاستداں بننا ہو، وہ سارے لوگ اس میں پڑھیں گے. ہر ایک کو دینی تعلیم، عصری تعلیم کے ساتھ حاصل کرنا ضروری ہے، فرض عین ہے ابتدائی زمانے میں. لیکن وہ لوگ جو پھر وہاں سے نکل کر اس خاص دائرے میں آ گئے، شعبہ حفظ عربی میں، جو خاص دینی شعبہ ہے، اور جہاں پہ علم دین اور علم نبوت تقسیم ہوتا ہے، جہاں پہ وراثت نبوی تقسیم ہوتی ہے، جو یہاں پر آ گئے، ان سے میرا یہ خطاب ہے، ان سے ہی میری گفتگو ہے. موضوع میرا یہ ہے کہ بہت سے طلباء حفظ عربی پڑھنے والے دوبارہ پیچھے کو لوٹ کر انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا شوق دل میں لیے ہوئے، چند پیسے کمانے کی غرض سے، انگریزوں کی شکل بنانے کے مقصود سے، انگریزی تہذیب کو، ان کے لباس کو اپنانے کی چھوٹی اور حقیر سوچ میں اس عظیم وراثت کو چھوڑنے کے ارادہ کیے ہوئے. یہ میرا موضوع سخن ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بازار میں نکلے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درسگاہ کے، ان کے مدرسے کے سب سے ہونہار، سب سے حاضر باش، سب سے زیادہ حاضر رہنے والے طالب علم. میں نے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی کہ صرف 4 سال حضور کے ساتھ رہے. سن 7 ہجری میں انہیں یہ توفیق ملی، یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درس سے، ان کی تعلیم سے مستفید ہوں. لیکن 4 سالوں میں انہوں نے بہت سو کو پیچھے چھوڑ دیا، اول پوزیشن سے کامیاب ہوئے. حفظ حدیث، اللہ کے رسول کی باتوں کو یاد کرنے میں اور اسے عام کرنے میں، یہ دونوں چیز، اسے یاد کرنے میں اور اسے عام کرنے میں، سیکھنے میں، سکھانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. رہتی دنیا تک جب تک سورج چمکے گا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام چمکے گا، نام لیا جائے گا. وہ کہتے تھے کہ بہت سے صحابہ کو تعجب ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ کو یہ حدیث کیسے یاد ہے، ہم تو پرانے مسلمان ہیں، ہم تو مکہ سے حضور کے ساتھ میں رہے، اور یہ 4 سال ساتھ میں رہا اور ہم ایسی باتیں بتاتا ہے حضور کے حوالے سے جو ہمیں نہیں معلوم. تو کہتے تھے کہ میں درس چھوڑ کے بازار نہیں جاتا تھا، میرا کھیت نہیں تھا کہ میں کھیتی کرنے جاؤں،
میں بھوکا رہوں پیاسا رہوں پیٹ بھرا ہو شکم سیر ہوں، ہر حال میں رسول اللہ کی درسگاہ میں موجود ہوتا تھا۔ تو ظاہر ہے وہ طالب علم جو غیر حاضری کرتا ہے اور جو حاضر رہتا ہے دونوں میں فرق ہے، فرق ہوگا نہیں ہوگا؟ ایک دن کی غیر حاضری 40 دن کی برکت لے جاتی ہے۔ مجھے ابھی بھی درجہ فارسی کی پہلی میں آخر میں جو حکیم لقمان کی پندگان لقمان مذکور ہیں، اس کے بعد جو اشعار ہیں، وہ ایک سبق میرا چھوٹا تھا سخت بخار میں، ابھی تک مجھے یاد ہے، ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، کتنا ہی اسے زبانی یاد کر لوں، اسے پڑھا دیا، لیکن ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ پڑھا ہوا سبق نہیں ہے، وہ برکت نصیب نہیں ہوتی۔ خواہ وہ استاذ دوبارہ پڑھا دے، وہی استاذ اسی کتاب کو اس سے اچھے سے پڑھا دے، لیکن جب درس چل رہا تھا، جب محفل سجی تھی درسگاہ کی، وہ برکت نہیں حاصل ہو سکتی۔ تو یہ حاضر باش طالب علم تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ کے بازار میں نکلے، کہے لوگوں وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے ہر آدمی کا وراثت جگہ لفظ سنے گا تو جائیداد یعنی زمین و جائیداد پہ ذہن جائے گا، سب بھاگ کھڑے ہوئے کہ چلو مسجد نبوی وہاں وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ ابو ہریرہ جھوٹ تو نہیں بولیں گے، معصوم لوگ، صاف دل کے لوگ تھے، سننے والے بھی معصوم، بولنے والا بھی معصوم، چھل کپٹ تو ان میں نہیں تھی کہ لگے سوچنے کہ ہم کہاں سے وارث ہو گئے کسی کے، بس سن کے چل پڑے کہ میرا وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ وہاں پہنچے تو دیکھے مدرسے میں کلاس چل رہی ہے، علماء پڑھا رہے ہیں، طلبہ بیٹھے ہوئے، آنے والے کہے کہاں وراثت تقسیم ہو رہی ہے؟ فرمایا یہی تو وراثت ہے رسول اللہ کی، انما ورثوا العلم لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ نبی کی وراثت دینار و درہم نہیں ہوتی، علم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ علم۔ مسئلہ سمجھ لو، اگر نبی کا انتقال ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہوا، نبی کا اگر انتقال ہو اور جائیداد چھوٹے تو جائیداد تقسیم سچ میں نہیں ہوتی، تقسیم نہیں ہوتی۔ لہٰذا حضور کی جائیداد فدق میں تھی، خیبر میں تھی، ان کے بچوں کو نہیں ملا، بیت المال میں گیا۔ ما ترکناہ صدقہ، جو ہم چھوڑ کے مرتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے بیت المال میں، کیونکہ وراثت جائیداد ہے ہی نہیں، سارے انسان مریں گے، ان کی زمینیں ان کے اولادوں کو جائیں گی اگر وہ ہیں، نہیں تو پھر اس سے زیادہ قریب ان کے باپ موجود ان کو جائے گی، جو شرعی تقسیم میں وارثوں کو حق ملے گا۔ لیکن نبی کا انتقال ہوگا تو اس کی اولاد، بھائی، باپ، کسی کو کچھ نہیں ملے گی، بس وہ مسلمانوں کا ہے۔ نبی کی وراثت تو علم ہے، علم تقسیم ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو علم سکھایا جا رہا ہے وہ وراثت نبوت ہے، یہ تقسیم ہو رہی ہے۔ اسے چھوڑ کے جانا اللہ کو ناراض کرے گا، اسے چھوڑ کے جانا اللہ کو ناراض کرے گا۔ ایک مرتبہ مجھے آج ہی ایک صاحب نے واقعہ بتایا اور بہت تازہ ہوا میرے دل میں، اور بڑے موقع کی بات ہے کہ میں مدرسے میں کے طلباء کو مدرسے میں اپنی کلاس میں بچوں سے کہتا رہتا ہوں اس طرح کی باتیں۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نام سنے، چہار دانگ عالم میں ان کا نام ہے، بڑے بزرگ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خاندان کا ہمارے اس علاقے پر بڑا احسان ہے، ان کے اسلاف کا اس علاقے پر، پورے یہ جو اعظم گڑھ کا علاقہ ہے، گورکھپور کا یہ پورا جو علاقہ ہے، ان کے خاندانوں کے احسان کے تلے دبا ہوا ہے، ان کے خاندان کے احسانوں کے تلے دبا ہوا ہے۔ سید امین نصیر آبادی، اس سے پہلے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہاں پر آیا کرتے تھے، پرانے زمانوں میں، صدیوں پہلے کی بات ہے۔ تو حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھیں، بڑی نیک خاتون تھی، کیونکہ وہ بھی، ان کے والد جو تھے وہ بڑے بزرگ اللہ والے آدمی تھے، تو ان کی والدہ بڑی سخت تھیں، بڑی نیک خاتون تھی، اور ان کی یہی ایک بیٹے تھے، باقی بیٹیاں تھیں ان کی۔ تو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو انہیں کہیں سے خبر لگی، والدہ محترمہ کو، بڑی نیک خاتون تھیں، ان کی کتاب، ان کے بارے میں خود انہوں نے کتاب لکھی ہے ذکر خیر کے نام سے، اپنی والدہ کے بارے میں، بڑے ذاکرہ، بڑی نیک، خود ان کی کتاب موجود ہے، ان کی والدہ نے بھی کتاب لکھی ہے۔ تو ان کی والدہ کو پتہ لگا کہیں سے کہ ابو الحسن، جن کو علی میاں کہتی تھی، کہ علی میاں
انگریزی سیکھنے کا سوچ رہے ہیں، ظاہر ہے جب طالب علم انگریزی سیکھنے کا سوچے گا تو اس مقصد سے نہیں سوچے گا کہ مجھے دین سکھانا ہے. پھر انگریزی اگر سیکھنا ہے تو مدرسہ خود سکھائے گا، اور فارغ ہونے والا مدرسہ خود سکھاتا بھی ہے، دیوبند میں سکھایا جاتا ہے، وہ تو دین کے غرض سے. تعلیم کے بیچ میں، حفظ کے بیچ میں، عربی کے بیچ میں بھی عالم نہیں بنے، انگریزی کی سوچ پیدا ہوگی، ظاہر فطور ہے، اس راستے سے بھاگنا ہے. تو وہ کہنے لگی، بڑا تاریخ ساز جملہ تھا ان کا، کہ علی میاں تم تو میرے ایک بیٹے ہو، میں نے اللہ کے لیے تمہیں وقف کیا ہے، تمہیں عالم بنانا ہے، یہ میری خواہش ہے. تم تو ایک ہو، اگر تمہارے جیسے 100 علی میاں میرے پاس ہوتے، 100 بیٹے ہوتے، سب کو میں سید امین بناتی، اللہ والا بناتی، عالم بناتی، اور تم ایک ہو، یہ مجھے کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ 100 لڑکے بھی ہوتے تو میں اس لائن سے ہٹاتی نہیں. ایسا ولولہ تھا ان لوگوں میں. ایسی ماؤں سے ایسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں کہ ان کی زندگی میں حرم مکی میں امام ان کا کتاب کا حوالہ دے کر ان کی باتیں نقل کرتا ہے. کتنے بڑے تھے وہ، دنیا میں انہوں نے اپنا نام پیدا کیا، عربوں کو جوش دلایا، ان میں انقلاب کی روح پھونک دی، انہوں نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. ایسا قلم دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو. تو یہ ذہن سے نکال دو. ہاں اس لائن میں آئے ہو تو یہ سوالات پیدا نہیں ہونے چاہیے کہ ہم کیا کھائیں گے کیا کمائیں گے، کیونکہ یہ سوال پیدا ہونا اس مقام کے نامناسب ہے. جس لائن میں تم آگے، یہ اللہ کی اپنی خاص جماعت ہے. میں حدیث بار بار ہر ختم قرآن پہ سناتا ہوں تم لوگوں کو. اللہ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو قرآن والے بندے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ اہل اللہ کے خاص بندے ہیں. اہل اللہ و خاصتہ، اللہ کے اپنے گھر کے اپنے خاص ہیں. جو اپنے خاص ہے اللہ بھوکا نہیں رکھے گا، رکھ ہی نہیں سکتا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ تھوڑی آزمائش آئے گی، سب کو آتی ہے، ہر ایک کو آتی ہے، لیکن اللہ بہت نواز. یہ سوال ذہن میں پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے. اگر سوال پیدا ہو رہا ہے تو یقین جانو تم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، تمہارا ذہن بھٹک رہا ہے، شیطان تم پہ حاوی ہونا چاہ رہا ہے. یہ سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے. ہم رسول اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں، ان کی ٹیم کے لوگ ہیں، ان کے پہ جان نثار ہیں، ان پہ جان قربان کرنے والے ہیں. ہم حقیر دنیا کو نہیں لینے والے. وہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، فلولا نفر من کل فرقہ طائفۃ. مسئلہ ہے کہ جب اعلان ہو جائے جہاد کا کہ چلو جان کی قربانی پیش کرو، تو اس وقت سب سے افضل وہ ہے جو جانی قربانی پیش کرے. اس کے علاوہ جو جتنا بھی بڑا دیندار عبادت گزار ہو، اگر اس نے اعلان جہاد پر دعوت پر لبیک نہیں کہا تو وہ پھر گھٹیا ہے، وہ افضل نہیں ہے. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ. جو جنگ میں شریک نہیں ہوتا وہ پھر نیچے آ جاتا ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں مجاہدین جب جہاد ہو اس وقت بھی افضل لوگ وہ ہیں جو علم دین سیکھنے کے لیے رکے رہے ہیں، اور رکنے چاہیے. ایک جماعت ایسی رہے جس کا کام صرف پڑھنا پڑھانا، مسئلے سیکھنا اور سکھانا رہے. کیونکہ لوگ جو جنگ میں جا رہے ہیں وہ مسئلہ نہیں سیکھ سکتے، انہیں بتائے گا کون؟ اس زمانے میں یہ آیت کا مطلب یہ تھا حضور کی زندگی میں کہ سارے لوگ اگر جنگ میں چلے جائیں گے تو آپ سے دین کون سیکھے گا اس بیچ میں. آج اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ اسی تحریک سے جڑیں گے تو مدرسے میں دین کون سیکھے گا، امامت کون کرے گا، لوگوں دین کون سکھائے گا. اتنا بڑا کام ہے. پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر ایک جماعت ہونی چاہیے. جب اس بڑے کام سے روک دیا پھر دنیا کیا چیز ہے؟ طائفۃ الاتفاق وہ الگ بات ہے. جب حکم نفور عام کا ہو جائے کہ سب کو شریک ہونا ہے تب تو پھر سب کو شریک ہونا. عام حالات میں ادھر ایک جماعت ہونی چاہیے پڑھنے والوں کی، دین سیکھے، لوگوں کو بتائے صحیح اور غلط. جب مدرسے میں بچے محنت سے پڑھیں گے نہیں تو حدیثیں کون سمجھے گا؟ غلط لوگ غلط بیانی کریں گے، غلط مطلب بتائیں گے، غلط مسائل بتائیں گے، روکے گا کون؟ باریک غلطیوں کو کون پکڑے گا جب پڑھنے والے نہیں ہوں گے؟ ایسے نہیں دین محفوظ رہا ہے. دین محنتوں کے دوش پہ سوار ہو کر ہم تک پہنچا ہے. بڑی قربانیاں لگی ہیں. مولانا آپ سے بتا رہے تھے
بخاری شریف جو ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب بخاری شریف ہے۔ کیسے لکھی؟ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ بھائی امام بخاری کو تو جانتے ہو نا، امام بخاری محمد، اب تو مدرسوں میں لوگ امام مولانا قاسم نانوتوی کو نہیں جان رہے، مولانا یعقوب نانوتوی کو نہیں جان رہے، حضرت گنگوہی کو نہیں جان رہے، کہاں چلے گئے طلبہ؟ ہم لوگ تو بچپن سے نابالغ ہونے کی عمر سے نہ جانے کس کس کو جانتے تھے، جانتے نہیں تھے، پڑھ چکے تھے، یا تو جان ہی نہیں رہے۔ کیوں؟ جہاں خالی وقت ملا استاد صاحب ہٹے کہ بس تفریح شروع۔ مدرسے خالی ہیں ایسے طلباء سے، چند مدرسے ایسے ہوں گے جو صحیح میں پڑھنے والے پیدا کر رہے ہیں، مجاہدوں سے محنتوں سے بھاگ رہے ہیں لڑکے۔ ارے یہ علم محنت کرنے والوں کا ہے۔ امام مسلم نے یحییٰ ابن ابی کثیر کا قول نقل کیا ہے، امام یحییٰ ابن کثیر کا، لا یستطاع العلم براحت الجسم، جسم کی راحت سے علم حاصل ہی نہیں ہو سکتا، اس پر بس چل ہی نہیں سکتا کس کا۔ امام شافعی قول ہے، العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک، علم اتنا بے نیاز ہے کہ تمہیں اپنا ایک حصہ نہیں دے سکتا جب تک تم اپنا پورا اس کو نہ دے دو۔ جب تم پورا اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو گے تو تھوڑا دے گا تم کو اپنا، ایسا بے نیاز ہے علم۔ اب پڑھنے والے نہیں رہے۔ امام شعبہ کے بارے میں لکھا ہے، کان ثیابہ لونھا التراب، کپڑے ان کی مٹی کے جیسے ہو جاتے تھے، دھلنے کی فرصت نہیں ملتی تھی ان کو، اتنی محنتوں سے۔ میں واقعہ سنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، محمد ابن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے وہ محدث جو نے حدیث صحیح کو جمع کیا، حدیث کی کتاب مرتب کی، سب سے پہلے وہ محدث جو نے تاریخ پر کتاب لکھی، رجال کی تاریخ پر۔ تو ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ 1000 اساتذہ سے علم حدیث پڑھا ہے انہوں نے۔ کتنے سے؟ 1000 لوگوں کے پاس جا کر علم حدیث پڑھا ہے، 1000 شیوخ ان کے۔ بتاؤ کتنا سفر کرنا پڑا ہوگا ان کو، 1000 لوگوں سے علم سیکھا۔ فرماتے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ رات میں جب وہ سوتے تھے تو پڑھنے والا آدمی تو سوتا ہے، کتابوں کے بیچ میں سوتا ہے، اٹھنا کتابوں کے بیچ میں، سونا کتابوں کے بیچ میں، رہنا کتابوں کے بیچ میں، چھوڑ نہیں سکتا وہ کتاب، پڑھنے پڑھانے والا آدمی۔ خیر جلیس فی الزمان کتاب، سب سے بہترین ساتھی ہم نشین کتاب ہے پڑھنے والے کے لیے۔ تو ان کے بارے میں یہ کہ رات میں سوتے تھے، کوئی حدیث سوچتے ہوئے سو گئے، کوئی قرآن کی آیت سوچتے ہوئے سو گئے، بار بار کوئی بات آتی فوراً اٹھتے اسے نوٹ کرتے کہ اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے، اس آیت کا مطلب میرے ذہن میں آ گیا ابھی، کہ مطلب صبح ذہن میں رہے نہ رہے، فوراً اسے نوٹ کرتے۔ کہتے کہ رات میں 18 سے 20 مرتبہ ایسا ہوتا، اٹھتے، چراغ جلاتے، قلم لیتے، دوات اٹھاتے، ورق پہ لکھتے، فارغ ہوتے، چراغ بجھاتے، بھی سو جاتے۔ 18 سے 20 بار ایسا ہوتا، اور یہ ہمیشہ کا معمول تھا۔ ان کے بہت سے ان کے ساتھی بتاتے ہیں ایسا۔ بتاؤ یہ لگن ہے۔ 6 لاکھ حدیثیں انہوں نے نوٹ کی تھی، اسے یاد کی تھی، 6 لاکھ حدیثیں۔ اور حدیث ایسے نہیں سے ہم لوگ یاد کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، ایسے نہیں، روایتوں کے ساتھ۔ اس حدیث کو میں نے فلاں استاد سے پڑھا، انہوں نے اس سے پڑھا، انہوں نے ان سے سنا یا ان سے لکھوایا، وہ سب تشریح ہوتی تھی کہ میں نے اگر استاد سے پڑھا ہے تو استاد نے پڑھ کے خود سنایا تھا یا میں نے ان کے سامنے پڑھا تھا۔ سب ایسی تفصیل کے ساتھ لاکھوں حدیثیں۔ یقین نہیں آتا کسی کو اگر بخاری شریف موجود نہ ہوتی ہمارے سامنے، کیونکہ یہ انسان کے بس کا نہیں ہے، یہ کرامت ہے، سراسر کرامت ہے۔ آسمان میں اڑنا آسان ہے، پانی پہ چلنا آسان ہے، لیکن ایسی علمی خدمات انجام دینا مشکل ہے، اور ایسی ہی محنتوں کی وجہ سے آج دین باقی ہے، تب اللہ کی مدد اترتی ہے۔ لا ینال العلم الا من عطل دکانہ وخرب بستانہ وہجر اخوانہ، علم کو وہ حاصل کرے گا جو دکان بند کر دے،
گھر والوں کو چھوڑ دے، باغ میں جانا ترک کر دے، تالا لگا دو ہر چیز پہ، مدرسے میں آ گئے۔ اب کیا طلبہ روزانہ گھر جا رہے ہیں۔ حمید پور اور ندوہ سرائے کے بچے مدرسے میں رہنا نہیں چاہتے، سارے طلبہ رہ رہے ہیں، گھوسی کے، رگولی کے، کوپا گنج کے، یہاں کی کیوں نہیں رہنا چاہتے بھائی؟ میں سب ان کے والدین سے بار بار کہتا ہوں، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ میری بات نہیں سنتے، بچوں کی بات سنتے ہیں۔ اب تو ہم اساتذہ تجربے کار ہو گئے نا، ہم دھوکے میں نہیں پڑتے ماں باپ کی محبت میں۔ جب وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ مولوی صاحب آپ کی بات مانیں گے، ایک دم خوش نہیں ہوتے، کیونکہ پتہ یہ بات انہی بچوں کی مانیں گے، یہ اپنے بچوں کی بات مانیں گے۔ ہمیں خوش کرنے کے لیے صرف کہتے ہیں کہ بچوں کو پیٹیے، یہ کیجئے، وہ کیجئے۔ نہیں، سب سے زیادہ گمراہ کرنے والے یہ والدین ہیں، انہیں کیا پتا علم کے بارے میں۔ میں بچوں سے بار بار کہتا ہوں، عالم وہ بنے گا جس کے ماں باپ میں جذبہ ہے، ایسے عالم نہیں بننے والے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تمہیں پسند نہ ہو اللہ تمہیں چپکا دے، اللہ کا یہ نظام نہیں ہے۔ اللہ چپکانے والے نہیں ہیں، چپ سے چپکا دیا تم بھاگے جا رہے ہو، تم لوگے تو اللہ دیں گے۔ علم ایسی چیز، یہ روزی نہیں ہے کہ سب کو دے دیا۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها والا نظام یہاں پہ نہیں ہے۔ پیسہ ہوتا سب کو دے دیتے، یہ علم سب کو نہیں ملے گا، طالب علم کو ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ بچوں کو سمجھا رہا تھا، طلب علم کرنا ہے، اخذ علم نہیں کرنا ہے۔ علم لینا الگ چیز ہے، علم کو مانگنا الگ چیز ہے۔ اطلب العلم کہا ہے، علم کو طلب کرو، طلب العلم کہا ہے، علم کو طلب کرنا کہا ہے، مانگنا کہا ہے، علم کو لینا نہیں کہا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو بچوں، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم یہ تعلیم حاصل کر لیں انگریزی، لکھ کر رکھ لو، اور بہت سوچے لکھ کے رکھا اور دیکھ بھی لیا، کیونکہ ہم تو پہلے آدمی نہیں، 14 صدی گزر چکی ہے۔ اللہ علم نہیں دے سکتے، تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تم رسول اللہ کی وراثت نہیں پا سکتے۔ ذہن سے نکال دو، ماں باپ کی خواہشیں تمہارے ساتھ اگر لگی ہوئی ہیں کہ بیٹا IAS بن جانا، ڈاکٹر بن جانا، ان کی خواہشوں پر خون کرو، ان کی خواہشوں کا خون کرو۔ ان سے کہو کہ یہ خواہش کسی اور بیٹے سے پالیں، میں اللہ کے سامنے وقف ہو گیا اللہ کے لیے، مجھے عالم بننا ہے، اس سے بڑی کوئی سند نہیں، اس سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں، رسول اللہ کی وراثت ہمیں لینی ہے۔ خالی کہنے کے لیے کہ وارث نبوی ٹوپی لگا کے گھوما، ارے تم خود بتاؤ کہ جو حافظ لوگ گھوم رہے ہیں گاؤں میں، ادھر سے ادھر، اسی گاؤں کی بات نہیں، پورے علاقے میں پینٹ شرٹ پہن کے یہ حافظی ہیں، لوفر ایک نمبر کے، تو کیا اللہ کو دھوکہ دو گے تم؟ کیسے حافظ؟ میں بچوں سے کہتا ہوں، اگر تم تعلیم چھوڑو گے تو پہلے تو چھپ چھپ کے موبائل چلاؤ گے، جب مدرسہ چھوڑ دو گے پھر چھپ چھپ کے لوور پہنو گے، مجھ سے بھاگو گے دیکھ کر کے، پھر کچھ دن بعد جب کئی بار ایسا ہو جائے گا تو حد تک ختم ہو جائے گی، خوف ختم ہوگا، پھر سامنے بھی کرو گے، پھر دن سے تمہاری ٹوپی اترے گی، پھر داڑھی کٹے گی، پھر لوفر دکھو گے، بہت سارے ایسے لڑکے دکھ رہے ہیں آس پاس۔ رفتہ رفتہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان قدم 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 کر کے پیچھے کھینچتا ہے، ایک بار میں نہیں کھینچے گا۔ تو دیکھو، علم تو بچے گا، ان لہ الحافظون، علم تو کم ہوگا، ہر زمانے میں پچھلے دور سے علم کم ہوگا، لیکن بچے گا، ختم نہیں ہوگا۔ ختم اس وقت ہوگا جب قیامت آنی ہوگی۔ جب تک عیسیٰ علیہ السلام ہیں تب تک تو امید باقی ہے نا، ابھی تو ان کا اترنا باقی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب انتقال کر کے چلے جائیں گے تب دنیا میں کوئی خیر نہیں رہے گی، تب پھر دنیا ڈھل جائے گی، لڑھک جائے گی کھائی کی طرف۔ ابھی تو امیدیں باقی ہیں، ابھی حضرت مہدی کو آنا ہے، ابھی وہ جماعت بنے گی جو دنیا کو فتح کرے گی، ابھی اللہ کے محبوب ترین بندے آنے باقی ہیں، ابھی اللہ کے لاڈلے بندے آنے باقی ہیں اس دنیا میں۔ دیکھتے کون ہے یا کس کی اولاد میں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم رخ پھیرو گے اللہ دوسری قوم لے آئیں گے۔ آج تم دیکھ رہے ہو فلسطین میں، آنکھوں کو یقین نہیں ہو رہا ہے، آنکھوں کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ ایسا ایمان دنیا میں تھا کیا، ایسی بھی قربانی، ایسا بھی مجاہدہ، ایسی بھی دین کے لیے عظیمت ابھی بھی باقی ہے۔ ان کی اولادیں زیادہ مستحق ہیں ہم سے، یہ نہیں یہاں کے ہندوستان کے لوگ، بالکل نہیں۔ اللہ کی چادر اڑ جائے گی۔ مجھے ایک خواب یاد آیا، نام نہیں بتاؤں گا لیکن خواب سچا ہے، بڑے بزرگ کا 100 سال پہلے دیکھا ہوا۔ انہوں نے خواب دیکھا، ایک بہت بڑے محدث ایک مدرسے کو چھوڑ کر
2 سے مدرسے چلے گئے. ظاہر ایک بہت بڑا آدمی جب اٹھ کے کہیں جائے گا تو طلبہ بھی اس کے ساتھ جائیں گے. بہت مجلسیں ویران ہوں گی, بہت سی درسگاہیں ویران ہوں گی, پھر آبادی کہیں نئی سرے سے لگے گی آبادی, کہیں ویرانہ ہوگا, کہیں آبادی ہوگی, کہیں اندھیرا کہیں روشنی. تو اس وقت جہاں وہ گئے تھے وہاں کے ایک بزرگ آدمی نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ ایک برتن ان کو تھما رہے ہیں, اور جہاں پر وہ ہیں وہ دہلی جگہ ہے جہاں حضور تھما رہے ہیں. تو اس کی تعبیر کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے اب یہ چیز وہاں منتقل کر دی ہے. ان کا فیض, رسول اللہ کا جو فیض کیا ہے, یہ علم نبوت ہے, اب یہاں سے وہاں بہے گا. اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں. رخ رحمت اگر پھر گئی پھر تو پھر لوگ ناک رگڑیں گے, کچھ نہیں ہوگا. ابھی اللہ کی چادر ابھی باقی ہے ادھر. جب تک مدرسے پرانے انداز سے چل رہے تب تک اللہ کی رحمت ہے. جہاں پہ نئے طریقے سے کام ہوگا نا, کہ لباس بدل دیا جائے, بالوں پہ روک ٹوک نہ ہو, موبائل عام ہو جائے, تو پھر وہ وہاں سے اللہ کی رحمت کی چادر اڑ گئی, سایہ اللہ کا اڑ گیا وہاں سے رحمت کا. تو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ سوچ لو کہ ہمیں یہ علم حاصل کرنا ہے, حفظ کے بعد عالمیت پڑھنی ہے, اور اسی طریقے سے پڑھنی جیسے بزرگوں نے پڑھی ہے. ہمیں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے کہ ہم عیش میں رہ کر آزادی کے. بچوں میں ذہن میں سوال اٹھتا ہے, میں کیوں اوپر کی باتیں کروں, تمہارے ذہن کی باتیں کرتا ہوں. تمہارے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ یار وہاں مدرسے میں بھی پڑھائی ہوتی ہے, ممبئی میں بھی پڑھائی ہوتی ہے, یہاں پہ تو کچھ ہے ہی نہیں, گاؤں ہے. ممبئی میں پڑھائی تو وہاں پر بھی ہم پڑھیں گے, محنت سے پڑھیں گے, لیکن وہاں شہر ہے, اچھی چیزیں کھانے کو ملیں گی. تو پڑھائی یہاں بھی, پڑھائی وہاں بھی, اور وہاں تھوڑا آرام بھی, تو چلو وہاں پہ. ذہن شیطان سے بہکائے گا. یاد رکھ لو, علم کے لیے یکسوئی بہتر ہے. کیا بہتر ہے؟ جہاں پہ دوسری کوئی مصروفیت نہ ہو, سیکنڈ کوئی آپشن ہی نہ ہو. ابھی بغل میں یہاں پہ کوئی انگریزی کلاسز کھل جائے, کمپیوٹر کلاسز کھل جائے, تو تم میں سے ہر ایک آدمی نام لکھائے گا اور وہاں پہ 1 گھنٹہ. اگرچہ ہمارے یہاں کمپیوٹر پڑھایا جاتا ہے, انگریزی سکھائی جاتی ہے, لیکن مدرسے کی دینی ماحول میں نہیں پڑھیں گے, کیونکہ شیطان کو معلوم ہے نا کہ یہاں پہ انگریزی بھی دین ہے, تو یہاں نہیں پڑھنے دے گا, وہاں پڑھنے دے گا. باہر اگر برے ماحول میں اچھی کتابیں پڑھائی جائے گی تو شیطان وہاں لے کے جائے گا تم کو, کہ وہاں پہ بھٹکنے کا موقع ہے یا بھٹکنے کا موقع نہیں ہے. شیطان دھیرے سے دھیرے کھینچتا ہے, میں بتا رہا ہوں. اللہ نے یہی کہا ہے, اس کی اسٹیپ بائی اسٹیپ کھینچتا ہے. اس کا فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ یہاں سے اٹھا کے بازار میں اس کو لے جاؤ. کہاں لے جاؤ؟ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے کہ زمین پہ سب سے بدترین جگہ بازار ہے, سب سے مبارک جگہ مسجد. اور مسجد تو خالی رہتی ہے. مسجد کیا ہوتی ہے؟ نماز کے علاوہ خالی, سنسان, سناٹا, اور بازار میں ہر طرح کا شور. علم تو سناٹے میں ملے گا, ایسی جگہ ملے گا جہاں ذہن بھٹکے نہیں, حنیف بن کر, حنیف, ہر ذہن ہر طرف سے ہٹ کر اللہ کی طرف ذہن لگے. غار میں بیٹھ کر علم آئے گا. علم کہاں اترا تھا بتاؤ بھائی؟ قرآن کہاں اترا تھا؟ غار میں اترا تھا, گھر میں نہیں اترا تھا. گھر میں نہیں رہنا ہے, غار میں رہنا ہے. یہ غار ہے تمہارا, جہاں پہ باہر کی خبر نہیں, توشہ لے کے چلے آئے, کھا رہے پی رہے, ضرورت پہ گھر جا رہے. علم یہی اترے گا. ملتقى العالمین ہے غار حرا, 2 عالم کو جوڑنے کی جگہ ہے غار حرا. جہاں پہ 2 عالم جڑتے ہیں, علم یہاں آئے گا, خلوت میں آئے گا. حبب الیہ الخلا ہے. عائشہ فرماتی جب رسول اللہ کو علم اترنا تھا تو پہلے وہ خلوت پسند ہو گئے تھے, تنہائی تلاش کرتے تھے, یکسوئی تلاش کرتے بھی نہ ہو, میری بیوی بھی نہ ہو, میرے بچے بھی نہ ہو. حضور کے بچے ہو چکے تھے, بچوں کو چھوڑ کر, بیوی کو چھوڑ کر غار میں رہ رہے ہیں. بے چینی تھی, اس بے چینی کی کیفیت میں جبریل امین اترے. اقرا بسم ربک الذی خلق. شیطان تمہیں بہکائے گا, اس بہکنے سے بچنا ہے. ہو تو چھوٹے, لیکن تم لوگ اتنے بڑے ہو کہ اپنے ماں باپ کو بہکا دو گے. اتنے بڑے تو ہو, اس لیے تم کو سمجھا رہا ہوں میں. استاد جو کہے وہ بات تمہیں ماننی ہے, بس ختم. استاذ کا فیصلہ چلے گا تمہاری زندگی میں. جب تم یہ طے کر لو گے, اسی وقت تمہارے لیے تقدیر لکھ دی جائے گی کامیابی کی. میری زندگی کا فیصلہ میرے استاذ کریں گے, میرے باپ نہیں کریں گے. تم یہ فیصلہ کر لو. میرے کپڑا پہننے اور کھانے پینے کا خرچہ باپ پہ,
میری زندگی مستقبل کا فیصلہ میرے استاذ پہ، یہ تم فیصلہ کرو، کیونکہ صحابہ کی زندگی فیصلہ کرنے والے کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کھانے پینے کا انتظام وہ کریں گے، زندگی کے بڑے فیصلے اللہ کے رسول کریں گے، تو آج کون کرے گا؟ ان کے وارث کریں گے جو ان کی جگہ بیٹھے ہوئے پڑھا رہے ہیں تم کو۔ ذہن سے انگریزی تعلیم نکال دو، ان شریروں کو نکال دو۔ جو لوگ انگریزی کی طرف بڑھے تھے نا، عرب کے لوگ، آج وہ سمجھ میں نہیں کدھر جائیں۔ نفاق ظاہر ہو گیا انگریزی پسند لوگوں کا، تھوکنا چاہ رہے ہیں انگریزوں کے منہ پہ۔ گندے، گھناونے، بد تہذیب، بد اخلاق کے الفاظ کم ہیں ان کے بد اخلاق کو بیان کرنے کے لیے۔ تو تم یہ سوچو کہ ہمیں عالم بننا ہے، محنت کرنی ہے، دماغ کام نہیں کرے گا، اسی اللہ سے مانگیں گے جس اللہ نے امام بخاری کو دوبارہ روشنی دی تھی ان کی آنکھ سے روشنی چھیننے کے بعد۔ وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے۔ عطا ابن ابی رباح 6 عیب تھے ان کے اندر، لنگڑے تھے، کبڑے تھے، کانے تھے، بہرے تھے، 6 عیب تھے ان کے اندر۔ لیکن 19 سال ابن عباس کے مدرسے طائف میں بیٹھے رہے، پڑھتے رہے۔ ایسا بے وقات آدمی، اس کی کوئی قیمت نہ ہو، کوئی غلام بننا نہ چاہے، اس کو کھلانا پڑے گا بیٹا، اگر یہ کام کیا کرے گا؟ لیکن علم نے بلندی دی۔ اللہ کا ضابطہ ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، جس مولانا نے کہا، آیت سنائی، علم والوں کو اللہ بلندی دیتے ہیں۔ وہ عطا ابن رباح جن کو کوئی نوکر بنانا پسند نہ کرتا، آج اتنے بڑے تھے کہ لوگ ایک نظر دیکھنے کو ترس رہے ہیں۔ بھیڑ لگی ہے کہ عطا ابن رباح وقت دے دیں، اپنے درس میں بیٹھنے کا موقع دے دیں۔ ایسا جلوہ تھا ان کا۔ اور ایسے واقعات سے تو کتابیں بھری پڑی ہیں، ایسے واقعات ایک آدمی کے نہیں ہیں۔ یہ امت تو، اس کی امت کی وراثت، اس امت کا ذخیرہ تاریخ اتنا بھرا ہے کہ اٹھائے نہیں اٹھ رہا ہے لوگوں سے۔ لیکن اپنے حال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی خوب اچھے طریقے سے سمجھا دے کہ کامیابی اللہ کے رسول کے وارث بننے میں ہے۔ شکل ان کی طرح بناؤ، پہناوا ان کا پہنو، طریقہ ان کا اپناؤ، کامیابی ملے گی۔ یہ دنیا چھوٹی ہے، فتح ہمیں کرنا ہے، دنیا بھی ملے گی، لیکن میں یہ بول رہا ہوں، لیکن اگر نہ بھی ملے تو کیا ہوا؟ آخرت اور جنت تو چھوڑو، اس کی بات تو ہم کر ہی نہیں سکتے، لیکن محشر کی بات کر رہا ہوں۔ محشر میں ہر آدمی ابھی جنت میں داخل نہیں ہوا ہے، ابھی داخلے سے پہلے ہی دنیا کا سب سے مظلوم آدمی جو ہوگا، دنیا کا سب سے مظلوم آدمی، جو کہ ہم نہیں، کون مظلوم ہو سکتا ہے دنیا کا؟ جس کی عمر لمبی ہو، 100 200 سال 500 سال کی، اور اس لمبی عمر میں کوئی لمحہ چین کا نہ ملا ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں مر جائے، اس کا باپ مر جائے، لوگ اس کو ماریں پیٹیں، کھانے کو نہ ملے، یہی سب تو ہے، بیماری ایسی کہ ہر لمحے درد ہو۔ تو دنیا کا سب سے مظلوم جو آدمی ہوگا، جب جنت کو ایک نظر دیکھے گا تو ساری تکلیفیں بھول جائے گا، ساری تکلیفیں بھول جائے گا، دیکھ کر ابھی داخلہ بھی نہیں ہوا ہے۔ اور سب سے زیادہ عیش بھی جو رہا، کوئی بھی رہا ہو، نہ جانے شداد رہا کہ قارون رہا، جو سب سے زیادہ عیش میں رہا، جس نے ایک لمحہ بھی تکلیف کی کسک محسوس نہیں کی، جب جہنم کا عذاب محشر میں دیکھے گا سارے آرام بھول جائے گا۔ تو سمجھنے کا آج موقع ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، اے اللہ آپ زندہ ہیں، کبھی آپ کو موت نہیں آئے گی، حی لا یموت۔ اے اللہ سارے خیر آپ کے قبضے میں، بیدک الخیر کلہ۔ اے اللہ آپ کے خزانے میں ساری مخلوقات کو سیر کرنے کے بعد بھی ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی۔ اے رحمت والے اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجیے۔ پروردگار قبل اس کے کہ آنکھیں بند ہو جائیں، اے اللہ ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ لمحے لمحے کو قبول فرما لیجیے۔ رب ذوالجلال جتنی بھی صلاحیتیں آپ نے دی ہیں، سر میں، دماغ میں، آنکھوں میں، دل میں، اے اللہ جس قسم کی اے اللہ آپ نے طاقت دی ہے، ساری صلاحیتوں کو دین پر صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔
پیارے اللہ ہم سب کو دین کے نافع بنا دیجئے، مفید بنا دیجئے۔ اے اللہ ایسا بنا دیجئے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں علی رؤوس الاشہاص سارے مخلوق کے سامنے اللہ کے رسول ہم پر فخر کریں اور آپ ہم سے راضی ہوں۔ اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ساری کائنات آپ کی مخلوق ہے، ہم ان میں سے ایک ہیں، کھربہ کھرب نہ جانے کتنے انسان پیدا ہو چکے اور نہ جانے کتنے قسم کی مخلوقات ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ پروردگار آپ سے مانگ کرتے ہیں، اے اللہ کوئی امتیاز ہمارے پاس نہیں ہے، اے اللہ کوئی حق دعویٰ نہیں ہے، اے اللہ بس مانگتے ہیں بندگی کی بنیاد پر ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی کتاب کا علم عطا فرمائیے، اس کے الفاظ کو اے اللہ زیب سینہ بنا دیجئے۔ پروردگار اس کے معانی کو دماغ کی روشنی بنا دیجئے۔ اے اللہ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اے اللہ اپنے ذکر کو، اپنی یاد کو، اپنے علم کو اے اللہ داخل فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نواز دیجئے۔ پیارے اللہ جو طلبہ یہاں پڑھ رہے ہیں اے اللہ شیطان کے بہکاوے سے ان کو اور ہم سب کو بچا لیجئے۔ پیارے اللہ شیطان اور مثل شیطان ہر چیز سے اللہ ان کو بچا لیجئے۔ پروردگار اس مدرسے کو دین کی خدمت کا مرکز بنائیے۔ اے اللہ اس جہان میں اے اللہ ایک بار پھر سے اسلام کا پرچم لہرا دیجئے۔ اے اللہ یہ دنیا جب سے ڈیجیٹل ہو گئی، تکنیکی اعتبار سے بہت ترقی یافتہ ہو گئی، اے اللہ سرکش یتقلبون فی البلاد دندناتے پھر رہے ہیں، اے اللہ اس نئی دنیا میں ایک بار بھی کلمہ خدا بلند نہ ہوا، ضرور ایک بار تو اس نئی دنیا میں بھی بلند ہونا ہے۔ پیارے اللہ ہمارے ذریعے سے اس کو بلندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان جانبازوں میں ہمارا نام لکھ لیجئے جن کے خون سے آپ اس دین کی بلندی کو سینچیں گے۔ اے اللہ ہمیں بھی شہادت کا موقع نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جب بھی موت آئے شہادت کی خون آلودہ جسم کے ساتھ روح کو اپنے پاس بلائیے۔ پروردگار اس مدرسے کو اور تمام مدارس عالم کو، مدارس دینیہ کو، بطور خاص المدارس دارالعلوم دیوبند کو، اے اللہ حرمین شریفین کو، مسجد اقصیٰ کو اے اللہ ہر داخلی و خارجی فتنوں سے، ہر سرکشوں سے محفوظ فرمائیے۔ پیارے اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی فلسطین میں اے اللہ شریک قتال ہیں، اے اللہ ان کی خاص مدد فرمائیے۔ پیارے اللہ اے اللہ ہم ان کے لیے دعائیں کر کر اپنے لیے ذریعہ تبرک سمجھ رہے ہیں، پیارے اللہ ان کے اعمال ہماری دعاؤں سے بے نیاز ہیں، پیارے اللہ اب رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ ان ننھے بچوں پہ رحم فرمائیے، ان ماؤں کی ممتاؤں پہ رحم فرمائیے۔ اے اللہ ان کی آنکھیں پتھرا گئیں، اے اللہ ظلم دیکھتے ہوئے ان کی آنکھیں رو رو کے خشک ہو چکی، اے اللہ اب رحمت نازل فرما دیجئے، اب فیصلہ فرما دیجئے۔ قرآن پر ایمان لانے والے، بدر و حنین پر ایمان رکھنے والے ایک بار پھر سے آپ کے رحمت کے منتظر ہیں۔ اے اللہ ہم سب منتظر ہیں، رحمت نازل فرما دیجئے۔ حیران کن معجزے ابصار رحمت نازل فرما دیجئے۔ پروردگار نگاہیں خیرہ ہو جائیں، اے اللہ عقل ششدر رہ جائے، ایسی فتح و نصرت نازل فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اس فتح و کامرانی کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔